علی ہیں، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا کے تحت سیرت النبی کے موضوع پر جاری پروگرام تاج مرسلین کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا عبدالسمیع خان صاحب، جو جامعہ احمدیہ میں تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں۔ مولانا صاحب، گزشتہ اقساط میں ابھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، شادی اور اولاد کے تذکرے تک ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد اگر آپ کچھ ذکر فرمائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو ملنے جلنے والے احباب تھے ان کا کچھ ذکر کریں۔ جی الحمدللہ کہ ایک دفعہ پھر ہم اس پروگرام میں اکٹھے ہیں تاکہ کثرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، آپ کے حالات سے واقف بھی ہوں، آپ کی پاکیزہ جوانی کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ ہم بھی ویسے ہی رسول اللہ کے نقش قدم پر چلیں۔ تو جیسے آپ نے ذکر فرمایا قریباً 35 سال کی عمر تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا واقعہ پیش آیا۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے اندر متعارف کرا دیا، اس لحاظ سے بھی کہ سب نے آپ کی صداقت اور امانت کی گواہی دی۔ آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی مقررہ جگہ پر رکھا۔ تو جیسے آپ نے پوچھا کہ اس دور میں آپ کی دوستیاں، تعلقات، آپ کے رفقائے کار، تو ان میں سے یاد رکھنا چاہیے کہ بہت جتنے بھی آپ کے تعلق دار تو سارے اچھے لوگ ہی تھے، کیونکہ پاک آدمی کو پاک آدمی پسند کرتا ہے۔ تو ان میں ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو خود بھی پاک دل تھے اور دعوے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ان کی دلی وابستگی ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیں۔ دوسرے ایک زید بن حارثہ ہیں جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، کسی جنگ میں پکڑے گئے، بکتے بگاتے حضرت خدیجہ تک آ پہنچے اور انہوں نے شادی کے بعد ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ وہ کہنے کو تو غلام تھے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ان پر اتنی زیادہ تھی۔ اور یہ بھی دیکھیں، ایک جس کو پاک نمونہ بننا تھا وہ نمونہ شروع سے ہی ظاہر ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا اس طرح بکتے بکاتے مکہ میں ایک شخص ہے محمد اس کے پاس، تو بڑی دور کا سفر کر کے وہ وہاں پہ آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ آپ جو بھی رقم لینا چاہیں آپ لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ اور بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر زید جانا چاہے تو میری طرف سے اس کو کوئی روک نہیں۔ اب حضرت زید کھڑے ہیں، میں اس منظر کو سوچتا ہوں، حضرت زید کھڑے ہیں، ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف ان کا والد ہے اور چچا۔ حضرت زید رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن زید کے دل نے فیصلہ کیا محمد رسول اللہ جیسا وجود دنیا میں کوئی نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنے والد سے معذرت کی اور کہا میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے والدین بہرحال دل تو ان کا دکھا ہوگا، لیکن زید بھی کیا کرے، جس کو اپنے باپ سے بڑھ کر پیار اور محبت مل رہی تھی وہ چھوڑ کے اسے کیسے جا سکتا تھا۔ اور اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا کہ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس سے بہت محبت کا اظہار کرنا ہوتا تھا اس طرح کے معاملات میں تو اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو خانہ کعبہ میں لے گئے اس زمانے کے دستور کے مطابق اور فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے اور آج سے زید بن محمد کہلائے گا۔ یہ آپ نے اعلان عام کر دیا اور کئی سال تک آپ زید بن محمد ہی کہلاتے رہے، چونکہ آپ کی تو دوسری اولاد جیسے کہ تو ویسے ہی فوت ہو چکی تھی، تو آپ رسول اللہ کے بیٹے کے نام سے ہی معروف ہے۔ لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں یہ آیات نازل کی کہ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، ہر بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر وہ جو یہ اپنا دیا ہوا نام تھا اس کو واپس کر دیا اور زید بن حارثہ کے نام سے وہ کہلانے لگا۔ اور زید بن حارثہ کا خاص ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہزاروں صحابہ یا 1,00,000 صحابہ میں سے یہ وہ خوش قسمت فرد ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا، اور باقاعدہ معلوماتی کتابوں میں یہ سوال لکھا ہوتا ہے کہ اس واحد صحابی کا نام بتائیں جن کا نام قرآن شریف میں آیا۔ تو قرآن شریف میں سورۃ احزاب میں ان کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی اپنی ابدی تعلیم میں محفوظ کر دیا۔ تیسرے فرد جن کا ذکر کرنا ہے اس عرصے میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب جیسا کہ کہا کہ سردار تو تھے لیکن ایک غریب سے سردار تھے، یعنی نام کے ہی سردار تھے، کوئی زیادہ دولت وغیرہ ان کے پاس نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی نہیں کر سکتے تھے صحیح طرح، اور بچے بھی ماشاءاللہ ان کے کافی تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے درخواست کی کہ علی کو میرے پاس بھیج دو، علی کی کفالت میں کروں گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب نے جو آپ کی کفالت کی تھی، آپ نے ایک طرح سے اس کا بدلہ چکانے کی بھی کوشش کی کہ میں اب ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کی کفالت، ان کے سارے اخراجات میں کروں گا۔ لیکن حقیقت میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت علی کو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سایہ پلنے کا موقع مل گیا، وہ خود رسول اللہ کی پاک جوانی کے گواہ بن گئے، اور رسول اللہ سے جو انہوں نے روحانی فیض حاصل کیا وہ پھر آخر تک ان کے کام آتا رہا۔ ہمارے لیے وہ آسمان کے ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عظیم الشان مقام عطا فرمایا۔ ابو بکر کو بھی، حضرت زید کو بھی، زید کے بیٹوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے اسامہ، تو حضرت اسامہ کو ایک طرف اپنی ران پہ بٹھا لیتے تھے اور ایک طرف اپنے نواسے حسن یا حسین کو ران پر بٹھا لیتے تھے، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ کیا خوبصورت۔ تو اس غلام نے جو اپنے باپ کو چھوڑ دیا لیکن محمد مصطفیٰ کی غلامی کے ذریعے جو آزادی حاصل کی، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کے بچوں سے بھی پیار کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت علی تو پھر آپ کے وہ بیٹی کے خاوند بھی بنے، حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی، آگے ان کا ذکر آئے گا۔ تو یہ اس دور کے آپ کے ساتھی اور بزرگ ہیں جنہوں نے آپ کے پاک کردار کو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مولانا صاحب میرے خیال میں اب ہم اس وقت تک آ پہنچے ہیں جب آغاز وحی اور سلسلہ نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز وحی کا جو مرحلہ ہے اور جو واقعہ ہے اگر وہ ناظرین کے ساتھ۔ ہاں جی، یہ ایک نہایت ہی پاک اور مقدس مرحلہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو زندگی کا ہر دن ہی ہمارے لیے پاک اور مقدس ہے، لیکن خاص وہ دن جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کا پاک پیغام اللہ تعالیٰ کے لفظوں میں نازل ہونا شروع ہوا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ وہ جو نور علی نور قرآن ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر اترا، اس کے آغاز کی اب ہم باتیں کرنے لگے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب قریباً 40 سال کی ہو چکی ہے، اور جیسا کہ پہلے ذکر گزرا ہے آپ تجارت کرتے تھے، لیکن جو وحی کا وقت قریب آتا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس تجارت کی لطف اور لذت سے بھی محروم کر دیا۔ دنیا کی طرف تو آپ پہلے ہی راغب نہیں تھے، جہاں تک میں نے غور کیا ہے اور بزرگوں نے سوچا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے علاقوں سے آپ کو متعارف کرانا چاہتا تھا، آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ دنیا کے لوگ کیسے ہیں اور کس طرح ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، ان کے رسوم و رواج میں کیا خرابیاں ہیں جن کی تم نے اصلاح کرنی۔ تو جب آپ کی عمر قریباً 39 سال کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ جو ملنے ملانے کا سلسلہ ہے، وہ جو تجارت کے لیے سفروں کا سلسلہ، اس میں بھی عدم دلچسپی پیدا کر دیتا ہے، اور آپ کا دل خالص اس طرح مائل ہونے لگتا ہے کہ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کروں، یعنی اندیکھے خدا کی جو ابھی آپ پر نازل نہیں ہوا لیکن وہ اپنا پرتو آپ پر ڈال رہا ہے اور آپ کو اپنی طرف آنے کی ترغیب دے رہا ہے غیر محسوس طور پر۔ چنانچہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت سے پہلی وحی سے کافی عرصہ پہلے آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے،
اور ہر خواب ایسا ہوتا تھا کہ گویا وہ صبح کی روشنی کی طرح پورا ہو جاتا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا تھا، ذمہ داریاں ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے خوابوں کے ذریعے، سچے خوابوں کے ذریعے۔ ان کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں کہ وہ آپ نے کیا کیا خواب دیکھا، کس طرح پورا ہوا، لیکن آپ کے ایمان میں اضافے کے لیے اور آپ کو خدا کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک نئی دنیا سے متعارف کرانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا، اور یہ قریباً سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ اور سلسلے میں آپ نے یہ طریق کیا، مکہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں ایک غار ہے، کوہ ہرا کہہ لیں یا غار ہرا کہہ لیں، آپ غار ہرا میں چلے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کے لیے سامان سفر تیار کر دیتی تھی۔ سامان کیا ہوتا تھا؟ پانی کی ایک مشکیزہ ہوتا ہو جس میں چند بوتلیں پانی آتا ہوگا، اور کچھ ستو اور کچھ جو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا۔ ہماری طرح کے کوئی مزیدار کھانے تو لے کے جاتے نہیں تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہفتہ رہتے تھے، خالص خدا کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس عبادت کی تفصیلات ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ وہاں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اور فرد وہاں موجود نہیں ہوتا تھا۔ لیکن قرآن کریم نے یہ گواہی دی ہے، وجدک ضالا فہدی، سورۃ طٰہٰ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی محبت میں سرگرداں پایا۔ آپ اس خدا کو ڈھونڈنا چاہتے تھے جس کی طلب آپ کے دل میں پیدا کر دی گئی تھی۔ تو ہفتہ رہتے تھے، پھر چند ایک آدھ دن کے لیے آتے، بس وہ پانی لے کے، جو لے کے، یا کپڑے بدل کے، جیسے بھی معمولی ضروری انسانی ضروریات آپ سمجھ سکتے ہیں، تو وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں وقت گزارتے تھے عبادت میں۔ تو یہ قریباً 6 ماہ کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ اندازہ ہی ہے کیونکہ اس زمانے میں جیسا ذکر ہوا، کوئی کیلنڈر، کوئی اس طرح ماپنے دن ماپنے کا کوئی طریقہ تھا، نہ اس طرح کا کوئی روایت تھا۔ تو قریباً 6 ماہ کا عرصہ یہ سچے خوابوں کا اور غار ہرا میں وقت گزارنے کا جاری رہا۔ آپ دنیا سے قریباً بالکل بے تعلق ہو گئے، لیکن دنیا سے جب بالکل بے تعلق ہو گئے تب وہ آسمان کا خدا آپ پر نازل ہوا۔ ایک دن غار ہرا میں آپ اسی طرح مشغول تھے۔ اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آپ کیسے عبادت کرتے تھے، کھڑے ہو کے کرتے تھے، بیٹھ کر کرتے تھے، کیا الفاظ دہراتے تھے، اے خدا مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ کو تو عرب لوگ بھی مانتے تھے، تو آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت کی کس طرح مانگتے تھے کہ آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہو، جس کو آج ہم جبریل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جبریل ان تمام فرشتوں کا سردار ہے جو اللہ کی طرف سے وحی لانے پر مقرر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ہزار، لاکھوں لاکھ فرشتے ہیں اور مختلف ڈپٹیوں پر وہ مقرر ہیں۔ قرآن شریف میں 2 فرشتوں کا ذکر ہے، جبریل اور میکائیل کا۔ بعض اور جگہوں پہ چند فرشتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے جو وحی لانے والا فرشتہ ہے جبریل، اس کے قرآن شریف میں 3 دفعہ ذکر ہے، اور 3 دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر ہے۔ تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وحی لانے والے بہت فرشتے ہیں، لیکن ان سب کا سردار حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو جب نبیوں کا سردار آیا، سب کلاموں کا سردار آیا، سب کتابوں کی سردار کتاب آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ اب تم خود پہنچو اس تک اور میرا کلام اس کے دل پہ نازل کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل انسانی شکل میں غار ہرا میں آئے۔ اب یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جبریل کوئی انسانی وجود نہیں ہے۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ کے، آسمان بھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے معلوم نہیں کہاں پہ ہیں، لیکن جہاں پہ بھی ہیں ان سب کے اپنے اپنے مقامات مقرر ہیں، وہاں سے وہ اترتے نہیں۔ ہم محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ جبریل نازل ہوئے، جبریل انسانی شکل میں۔ جس طرح سورج اپنی ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے، چاند اپنی ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی شعاعیں بھیج رہا ہوتا ہے، ہم اس کی روشنی سے لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں، مزہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس سے پھل پک رہے ہوتے ہیں۔ وہ بے شمار اثرات کچھ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ لا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ ایسے سمجھے کہ جبریل کوئی ظاہری شکل کا رکھتا ہے کوئی، اور وہ غار کے اندر کیسے آ گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل کے 600 پر ہیں۔ اب 600 پروں سے مراد کیا ہے کہ دراصل قرآن شریف کے جو 600 احکامات ہیں ان کے ساتھ ان کو مناسبت دی گئی ہے کہ جبریل مکمل شریعت لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ تو جبریل جہاں پہ ہے وہیں ہیں، اور باقی فرشتے بھی وہیں ہیں۔ ما منا الا لہ مقام معلوم، قرآن کریم میں یہ ذکر فرشتوں کی طرف سے بیان ہوا ہے۔ حضرت جبریل نے تجلی کی اور انسانی شکل انہوں نے دھاری زمین پر، اور غار ہرا جو ایک چھوٹی سی غار ہے، آج بھی لوگ وہاں جانے میں تنگی محسوس کرتے ہیں۔ رسول کریم بھی بڑی
مشکل سواں پہ رہتے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا نقشہ کھینچا اور ایک اور بات بیان کی ہے کہ اللہ کی محبت تو تھی، شجاع بھی بڑے تھے، بہادر بھی بہت تھے، کیونکہ اس علاقے میں اس غار میں بچھو، سانپ، یہ وہ حشرات الارض بھی پائے جاتے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں کسی بھی جانور سے ڈرے بغیر اکیلے اس ویران علاقے میں چلے جاتے تھے اور خدا کی عبادت کرتے تھے. تو یہ آپ کی شجاعت کا بھی ایک اظہار ہے جس کا نقطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو جبریل علیہ السلام وہاں پہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور اس نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اقرا، پڑھو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہ مجھ پر کوئی ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہے. سچے خواب تو اس سے پہلے ہی آ رہے ہیں اور دنیا بھی بہت بگڑ چکی ہے. ہر طرف آپ دیکھتے تھے کہ فساد اور نفرت اور دشمنی اور ظلم کا دور ہے. اس لیے ذمہ داری مجھ پر ڈالنا چاہتا ہے، لیکن میں اپنی انکساری میں آپ نے فرمایا کہ ماں نہ بیکار ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا سکوں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پھر پکڑ لیا اور جیسے ہم مانکا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سختی سے کھینچ لیتے ہیں، حضرت جبریل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، اپنے انوار آپ کے اندر داخل کیے، اپنی روحانی شعائیں آپ کے اندر داخل کیں اور پھر فرمایا کہ پڑھو جو میں کہتا ہوں اس کو دہراؤ. کوئی لکھی ہوئی چیز تو نہیں تھی. فرمایا کہ جو میں پڑھتا ہوں تم اس کو دہراؤ. رسول کریم نے جب چھوڑا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ماں نہ بیکار ہے، میں تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بالکل قابل نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. روایات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ جبریل نے جب اسی طرح آپ کو بھیجا اور سختی سے مانکا کیا اور اپنے انوار اس میں ڈالے، تو اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اس سے کوئی مفر نہیں، اب خدا کا پیغام آ چکا ہے، اب یہ کرنا ہی پڑے گا، میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں، جتنا مرضی انکسار ہو، اب خدا کا حکم آ چکا ہے، اس کی تعمیل کرنی ہوں. اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا پڑھو، تو فرمایا بتاؤ میں کیا پڑھوں. اس پر جبریل علیہ السلام نے سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی، یعنی آپ کو پڑھائیں، اور وہ یہ ان کو میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی مقدس تحریر ہے، سارا قرآن ہی، لیکن چونکہ یہ پہلی آیات نازل ہیں، بسم اللہ کے بعد دوسری آیات ہیں 5. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرا پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور ایک ترجمہ اس کے یہ بھی کیا گیا ہے، پڑھ یعنی منہ سے بول یا لوگوں تک پہنچا اپنے رب کا نام جس نے پیدا کیا. پیدا کیا اس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے. اور پڑھ تیرا رب بہت عزت و شان والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے اور اس کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو گیا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوئی وہ آگے چل کے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. بالکل، میں اسی بات کے متعلق جیسے آپ بیان فرما رہے تھے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک شخص جو پوری معاشرے سے، دنیا سے کٹ کے ایک تنہائی میں بیٹھا ہے اور آس پاس کسی زیرو کا کوئی وجود نہیں سوائے درندوں کے اور حشرات الارض کے علاوہ کوئی انسان کا وجود نہیں ہے، اور اس کے سامنے نامعلوم سے کوئی وجود ظاہر ہوتا ہے اور چند الفاظ کچھ پڑھا کے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. تو انسان کتنے ہی مضبوط اعصاب کا مالک ہو، اس انسان کے اوپر ضروری ہے کہ لازمی طور پر کچھ پریشانی کی کیفیت طاری ہوگی. تو اس کیفیت کے بارے میں، اس کیفیت کا کیا احوال ہے جو تاریخ میں بتاتی ہے؟ اس کیفیت کا احوال بھی تاریخ میں، روایات میں ملتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. انسان بعض اوقات کوئی پرزور کلام سنے، پرجوش کلام سنے تو آپ کو پتہ ہے بعض لوگ درد سے رونا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ اپنے قابو نہیں پا سکتے اور وہ وجد میں آ کر ناچنے لگ جاتے ہیں، بعض گانے لگ جاتے ہیں. قرآن شریف ایک ایسا مقدس اور زوردار کلام تھا کہ جب جبریل نے آپ کو پڑھایا تو آپ بہت گھبرا گئے، اور جیسے اشارے تو سمجھ چکے تھے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری ڈالنی مقصود ہے، بعض یہ 4 فقرے پڑھانے کے لیے تو نہیں آیا.
اور بار بار مجھے بھیج بھی رہا ہے، یعنی بظاہر زبردستی بھی کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، محبت سے گلے لگا رہا ہے اور کہتا ہے پڑھو، پڑھا کے میں نے تمہیں چھوڑنا، اور پڑھا کے چلا گیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتا تھا قرآن شریف کی کوئی وحی بھی نازل ہوتی تھی تو باوجود اس کے کہ سخت سردی ہوتی تھی آپ کا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم نے قرآن کریم کو قولاً ثقیلا کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے، ایسا قول ہے جو بہت ہی بھاری ہے انسان کے لیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج ہم آرام سے قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اب ہمیں صدیوں سال نسلیں ہو گئی ہیں ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے، اس لیے ہم اس کے عادی ہو گئے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ خدا کے الفاظ یہ نازل ہو رہے تھے اور پھر تیاری تھی اس پورے کلام کو سنانے کی، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ بہت گھبرائے ہوئے، پسینے سے شرابور گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ گھر تھیں، آپ نے ان سے فرمایا کہ زملونی میرے پر کو کمبل رکھ دو، میں اس وقت سخت سردی محسوس کر رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا کانپنا، سردی سے کانپ رہے تھے، کپ کپی تاری تھی، کپ کپی تاری تھی، اس طرح کہہ لیں جیسے آدمی بخار میں کپ کپی محسوس کرتا ہے، تو ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، حالانکہ جسم گرم ہوتا ہے لیکن ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ تو کچھ دیر آپ نے آرام کیا، اس کے بعد کچھ طبیعت جب سنبھلی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اب یہ ساری باتیں معجزہ در معجزہ ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اس موقع پر آپ کو تسلی دی اور کچھ ایسے الفاظ کہے جو تاریخ میں ریکارڈ ہو گئے، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے کی زندگی پر ایک ایسا تبصرہ ہے جو تاریخ نے ریکارڈ کر لیا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کس طرح ضائع کر سکتا ہے؟ میں پورے جملے پڑھتا ہوں، وہ جملے خود اصل الفاظ میں پڑھنے والے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر پیدا ہو گیا، میں کس طرح یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ ہم لوگ جانتے ہیں جماعت احمدیہ میں تو عام طور پر سب نے دیکھا ہوا ہے کہ جب کسی پر کوئی ذمہ داری پڑتی ہے تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو اب دیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن خلیز کو جب خلافت کی ردا پہنائی گئی اور آپ کا انتخاب ہوا تو سارے جانتے ہیں آپ کیسے رو رہے تھے، کیسے اپنے آنسو پوچھ رہے تھے۔ یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے اس کے مقابلے پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی بھاری ذمہ داری دی گئی تھی وہ تو اسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ کے تھی، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دنیا۔ میں نے خلیفۃ المسیح رابع کو بھی خلیفہ بنتے دیکھا۔ آپ جب پہلی بیعت لے رہے تھے تو آپ رو رہے تھے۔ وہ خلافت کی یہ ذمہ داری جو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دل پاک ہوتے ہیں وہ جتنا زیادہ کوئی خدا کو پہچانتا ہے اتنا زیادہ وہ خدا سے ڈرتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ سے لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ میں کیسے یہ ذمہ داری اٹھا سکوں گا۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت آپ کو تسلی دی اور فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، آپ خوش ہوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بعض روایتوں میں امانت داری کا ذکر بھی آتا ہے، آپ صادق القول ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، معدوم اخلاق کو اپنے اندر جمع کیا ہوا آپ نے، سارے اخلاق اپنی ذات میں ہم دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ آپ ایمان نوازی کرتے ہیں، حق کی باتوں میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن مزید تسلی کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، ورقہ بن نوفل کا پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر تھے اور حضرت خدیجہ کی شادی پر بھی موجود تھے۔ تو چلیں ان کے پاس فرمایا چلتے ہیں۔ وہ پہلے تو مشرکی تھے لیکن پھر وہ عیسائی ہو گئے تھے، انجیل پڑھنا جانتے تھے اور اس کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کرتے تھے، یعنی ترجمہ لکھتے تو نہیں تھے، پڑھے لکھے شاید ہوں، لیکن بہرحال وہ اس کو عربی میں لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ تو آئے ان کے پاس چلتے تھے۔
اور ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. ایک اسی طرح کا ایک روحانی وجود ہے، اس کے پاس چلتے ہیں تو ساری بات بتاتے ہیں، سارا واقعہ پیش کرتے ہیں. حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جب حضرت خدیجہ لے کے گئیں آپ کو، تو ورقہ بن نوفل نے ساری بات سنی، اور اس موقع پر انہوں نے بھی کچھ جملے کہے. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ وہ وجود جس کی انتظار کر رہے تھے، جس کی پیشگوئیاں انجیل میں موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا وہ مسیل جو دنیا میں آنے والا تھا، وہ یہی شخص ہے. انہوں نے رسول کریم کی صداقت اور امانت کو تو پہلے ہی جانتے تھے. اب جو انہوں نے یہ کلام سنا تو یہ کلام انسانی کلام نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو چند جملے بولے ہیں اس موقع پر، وہ بھی تاریخ نے ریکارڈ کر دی، اور حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ یہ جملے ریکارڈ ہو جائیں اور ہم تک پہنچیں. انہوں نے فرمایا کہ حاضن ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ یا انزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر وحی لاتا تھا. یہ جو تو نے اس شخص کو دیکھا فرشتے نے تو یہ پکڑا ہے، یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے، یہ خدا کا فرشتہ ہے. موسیٰ پر بھی اسی طرح کا فرشتہ نازل ہوتا تھا. اے کاش مجھ میں طاقت ہوتی، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجھے وطن سے نکال دے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوچھا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میری ساری قوم تو میری صداقت اور امانت کی تعریف کرتی. اب مخرجیہ ہوں، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ آپ یعنی اس بات میں بھی آپ کے لیے حیرانی تھی. ایک شخص جس کی ساری قوم مدد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم حجر اسود کی تنصیب کے وقت آ جاؤ اور وہاں اس کو رکھو، اس کو کیسے نکال دی؟ حضرت ورقہ اس کا مطلب ہے کہ سنت انبیاء کو خوب جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے فرمایا جب بھی کوئی رسول آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا، اس لیے ایک وقت آئے گا کہ تیری قوم تجھے نکال دے گی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کروں گا. یہ حضرت ورقہ بن نوفل کے وہ تاریخی الفاظ ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ اہل کتاب رسول اللہ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان میں سے ایک حضرت ورقہ بن نوفل بھی تھے. تو گویا ان معنوں میں تو حضرت خدیجہ نے آپ کو سب سے پہلے پہچانا. بالکل. ابھی دیکھیں یہ جو وہی ہم نے پڑھی ہے سورۃ اقرا، سورۃ علق کی جو ابتدائی آیات پڑھی، اس میں ابھی آپ کے کوئی نبی کا لفظ نہیں آیا، اس میں کوئی رسول کا لفظ نہیں آیا، لیکن اس پہ ایک پیغام ہے جو حضرت خدیجہ بھی سمجھ گئیں، حضرت ورقہ بن نوفل بھی سمجھ گئے، اور سب سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کسی ذمہ داری کا اعلان ہے. یہ نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے، آپ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. اور ورقہ بن نوفل نے تو صاف صاف ہی کہہ دیا ہے. ان معنوں میں ورقہ بن نوفل بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہو گئے، لیکن وہ چند دنوں بعد ہی کہتے ہیں وفات پا گئے، اس لیے انہیں زیادہ موقع نہیں ملا. ان کو بھی لگتا تھا کہ میں جلدی فوت ہو جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے کہا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب تیری قوم تجھے نکالے گی تو میں ضرور تیری مدد کروں گا. تو یہ ابتدائی وحی کا ایک واقعہ ہے اور بہت ہی عظیم الشان واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے وحی نازل ہوئی. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں سورۃ علق کی بہت لمبی لمبی تفسیریں کی گئی ہیں. ہماری جماعت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت اس کی تفسیر کی ہے، لیکن یہ بات تو عام طور پر موافق ہے کہ قرآن کریم کا آغاز اقرا سے ہوا ہے. پڑھو اور لکھو، اور اللہ تعالیٰ آئندہ پہلے بھی قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے اور آئندہ بھی سکھائے گا، اور انسان کو وہ کچھ سکھائے گا جو انسان نہیں جانتا. اس میں آپ دیکھ لیں کتنی بظاہر پیشگوئیاں بھی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں علم و تعلم کا ایک نیا دور شروع ہوگا، پڑھنے لکھنے کا ایک نیا دور شروع ہوگا. دنیا ایک ایسے وقت میں داخل ہوگی جب پڑھائی لکھائی ہی دنیا میں کسی شخصیت کی پہچان ہوگی. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے لکھنے پر بہت زور دیا ہے، علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا. اور جب تک مسلمان علم اور علم حقیقی قرآن کا علم حاصل کرتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ بہت محبوب رہے ہیں. جب پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا تو پھر ان کے اور آگے جو پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ سکھائے گا، سکھایا بھی ہے، سکھائے گا. تو قلم کے ذریعے پھر علم پھیلا، اور یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو یہ پہلی وحی کا واقعہ ہے جو دنیا کی تاریخ میں نہایت سنہری لفظوں سے
لکھے جانے کے قابل ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے پاک اور مقدس نام قلب مطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ مولانا صاحب. ہمارے آج کا وقت پروگرام کا ختم ہوتا ہے یہاں پہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس پروگرام کا وقت ختم ہوا اور ہمیشہ کی طرح پروگرام کے اختتام سے پہلے اس پروگرام میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا موقع ملا اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بھی یہ موقع مل رہا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں درود شریف کے طفیل میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فیوز عجیب نوری شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ میں جذب ہو جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہوتی ہیں اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں. یقیناً کوئی فیض بدوں وساطت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عرش کو حرکت دینا جس سے یہ نور کی نالیاں نکلتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا فیض اور فضل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے. اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شاہدی ہے وہ تاج مرسلی